عطا فرمائی ہے۔ آپ انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیسے رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق ہدایات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک کیسے اس انسان کو زندگی گزارنا ہے، وہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ سیرت اس بات پر دلالت کر رہی ہے، ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، یا علماء کرام کی زبان میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی سب سے پاورفل ملک کنٹری جو ہے وہ امریکہ، اس کا سب سے بہت بڑا ایک سوشولوجسٹ تھا، بہت بڑا سائنسداں، بہت بڑا ماہر سماجیات تھا، وہ قلمکار تھا، مصنف تھا، رائٹر تھا۔ جب وہ لکھنے پر آتا ہے نبی کی سیرت پر اور تمام دنیا کے لوگوں کی سیرت کو، بائیوگرافی کو، جیونی کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام دی 100۔ کیا نام ہے؟ جس کا نام دی 100 ہے۔ اس کتاب کو جمع کرتا ہے، تمام لوگوں کی جیونی کو، بائیوگرافی کو جمع کرتا ہے اس میں، اور اس میں حالانکہ وہ خود وہ مصنف، وہ رائٹر، وہ آتھر، وہ ایک عیسائی ہے، وہ عیسائی مذہب کا فالو کرنے والا ہے، لیکن جب وہ کتابیں لکھتا ہے، وہ کتاب لکھنے میں سب سے فرسٹ پیج پر جس شخصیت کا نام، جس شخصیت کو رکھتا ہے، کوئی اور ذات کو نہیں رکھتا ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ تم ہو عیسائی، تم کسی اور مذہب سے ماننے والے ہو، لیکن تم ایسے نبی کا تم تذکرہ کر رہے ہو جو مسلمانوں کو نبی ہے، جو دوسرے لوگوں کی نبی ہے، لیکن تم اپنے نبی کا تذکرہ کیوں نہیں کیے فرسٹ پیج پر؟ 100 عظیم شخصیات، یعنی دی 100، اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کریں گے 100 عظیم شخصیات، اور 100 عظیم شخصیات اس میں سائنسداں بھی ہے، اس میں ماہر کیمسٹری، ماہر اقتصادیات، ماہر معاشیات، ماہر سوشیولوجی، یعنی ہر فن میں جو جتنا بڑا ماہر تھا اس شخصیت کو اس کتاب میں رکھا، اور اس کتاب میں ہر فن کے اعتبار سے سب سے پہلے شخصیت کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پورے میڈیا والے آئے اس کے سامنے، ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اس کے سامنے تذکرہ ہوا، کیا ہے کہ تم مسلمانوں کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہو۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ہم اور آپ اپنے نبی کا تذکرہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ یقینی طور پر آپ نعت پاک سنیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور نعت پاک سننا ہمارے اسلاف نے یہ بتایا ہے کہ دل عشق رسول پیدا ہوتا ہے، یہ سننا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں تقریریں بھی سماعت کرے، ساتھ میں آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کیا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میسج دیا تھا، کیا پیغام دیا تھا، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی پڑھیں۔ اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے، آج کا ڈیجیٹل دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے بلکہ دنیا ہے، آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ 7 سمندر پار ملکوں کی خبریں آپ سماعت کر سکتے ہیں، اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ 7 سمندر پار ملک میں کیا گھٹنائیں ہوئی ہے، کیا واقعات رونما ہوا ہے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، وہاں کے حالات سے آپ باخبر ہو سکتے ہیں۔ اسی سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ہیں، بہت سارے ایسے چینل ہیں جہاں پر ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے جو پڑھنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جن کو پڑھائی لکھائی سے شغف ہے، جو تعلیم سے بہرہور ہے، جو تعلیم سے آراستہ ہے، وہ لوگ بھی آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، پڑھیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں کیسے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا میں بہت سارے انقلاب برپا ہوئے، آپ دیکھیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھے، دنیا میں انڈیا میں 1947 کا انقلاب برپا ہوا، تب جا کر ہم آزادی جیسی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی ریولوشن ہوا، انقلاب ہوا، فرانس میں بھی انقلاب ہوا، افریقہ میں بھی انقلاب ہوا، دنیا کے ہر ممالک
میں ہر سماج میں انقلاب ہوا ہے، ہر سماج میں جب اس کے انقلابی تاریخ کو پڑھیں گے، ریولوشن ہسٹری آف ریولوشن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت ساری قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. خود ہمارے ملک میں نہ جانے کتنی جان کی بازی لگائی گئی ہے، تب جا کر 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. آپ فرانس کا پڑھیں، آپ فرانس کا انقلاب پڑھیں، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں گئی ہے، تب جا کر اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا ہے. آپ افریقہ کی آپ پڑھیں، افریقہ میں جب بلیک یعنی جو کالے لوگوں کو جینا دوبر کر دیا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے کیسے انقلاب برپا کر کر اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ وہ جی رہے ہیں. ان کی تاریخ کو پڑھے، ان کی ہسٹری کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے، اپنی انقلاب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آزادی جیسی زندگی جینے کے لیے انہوں نے کتنی جان کی بازی لگائی ہے. انہوں نے جان کی بازی لگائی نہیں بلکہ انسانوں کی لاشوں کو ڈھیر کر دیا ہے، تب جا کر انقلاب برپا ہوا ہے. لیکن قربان چاہیے اس نبی پر جو صرف 63 سال کی عمر میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، جو صرف وہ تحریک، وہ انقلاب وہ صرف عرب کی صحراؤں میں نہیں رہا بلکہ عرب کی صحراؤں سے نکل کر پوری دنیا کے کونے کونے میں وہ اسلامی تحریک پھیل گئی. یہ کم بڑی بات ہے. صرف 63 سالہ زندگی میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے. آپ لوگ جو اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ابوالکلام آزاد، کیونکہ عقیدتاً وہ گمراہ تھا اس لیے ہم اس کے ساتھ مولانا نہیں لگاتے، جبکہ وہ بہت باصلاحیت عالم تھا لیکن عقیدتاً وہ گمراہ تھا. ابوالکلام آزاد وہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ 63 سال میں اتنا بڑا انقلاب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو دیا اور شخصیت سازی کا ایسا تصور پیش کیا پوری دنیا میں کہ وہ ایسا تصور اور ویسی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو کہیں نہیں ملے گی. صرف 40 سال کے عرصے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور 40 سال کے بعد صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب، صرف 23 سال کے عرصے میں، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ظاہری عمر شریف 63 سال ہے اور اس 63 سال میں 40 سال مائنس کر دے تو کتنا بچا؟ 23 سال بچا. اس 23 سال میں اتنا بڑا انقلابی خاکہ دے دیا دنیا والوں کو اور پوری دنیا کے سامنے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. اس 23 سال میں جہاں بھی انقلاب برپا ہوئے وہاں انسانی لاشوں کی ڈھیر ہوئی ہے، لیکن کم ایسا موقع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں کم جانے گئی ہے لیکن اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا اور شخصیت سازی کا ایسا تصور پیش کیا جو حضرت عمر فاروق جو تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں اور جب حکومت پر بیٹھتے ہیں روب کا یہ عالم ہے کہ وہاں جب مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی حیبت اور آپ کے خوف سے پوری دنیا میں لرزہ طاری ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمانے جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے والد مکرم فرماتے ہیں کہ جب میں ہمارے قبیلہ کا ایک رواج تھا، یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص باشعور ہو جاتا اور اسے قبیلے کی سرداری سونپی جاتی تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ پرکھتے تھے کہ چند اونٹوں کو ایک ساتھ رکھ دیا جاتا، پھر اس کو ایک صف میں لا کر وہ کھڑا کر دیتے تو اس کو سرداری سونپ دی جاتی. آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، وہاں کے رسم و رواج تھے، اس لیے کہ چونکہ اونٹیں بہت جلد دک جایا کرتی ہیں اونٹنیاں، تو اس اونٹنی 4-5 اونٹ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب ایمان نہیں لائے تھے، جب ایمان سے شرفیاب نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں صرف 5 اونٹ کو ایک صف میں کھڑے نہ ہو سکے، کھڑے نہ کر سکے. لیکن اللہ اکبر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے شخصیت سازی فرمائی
کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہوتی ہے، ظاہری وفات ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں. پھر وہ دو سال کچھ مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی وہ ظاہری وفات ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ملک پر آپ نے بادشاہت نہیں کی بلکہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ، اور مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ بادشاہت فرمایا کرتے ہیں. کہ وہ شخص جو زمانے جاہلیت میں 5 اونٹوں کو ایک سب میں کھڑا نہ کر سکا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پہنچتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سازی کا ایسا تصور پیش کیا کہ وہ شخص جو زمانے جاہلیت میں 5 اونٹوں کو ایک سب میں کھڑا نہ کر سکا، وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے لگا. یہ کون ایسی شخصیت ہے؟ دنیا میں تاریخ پڑھیں، دنیا کے ریولیوشن پڑھیں، دنیا کے ہسٹری پڑھیں. الحمدللہ میں بھی گریجویشن میں ہسٹری لیا تھا، اس میں دنیا کی تاریخ کو پڑھا تھا، ہسٹری آف ورلڈ کو پڑھا تھا، لیکن ایسی شخصیتیں ہمیں نہیں نظر آئی. نہ ایسی شخصیتوں کو ہم نے پڑھا، اور دنیا کی تمام ریولیوشن کو پڑھے، انقلابات کو پڑھے، لیکن وہ انقلابات جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کسی شخصیت نے نہیں دیا ہے. چاہے آپ سماجیات کو لے لیجئے، چاہے معاشیات کو لے لیجئے، چاہے اقتصادیات کو لے لیجئے. جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہوئے جملے انہیں تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا، چاہے ہر فیلڈ میں جو انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے ان کے ماہرین نے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور پیش کیا ہر فیلڈ کے اعتبار سے، ہر جہت کے اعتبار سے، وہ کسی فیلڈ میں نہیں ملتا، وہ کسی سماج میں نہیں ملتا، وہ کسی جگہ پہ نہیں ملتا، وہ کسی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا. بس انہی باتوں پر گفتگو ختم کی جاتی ہے. علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ ہے. آئیے جو کچھ میں نے بولا آپ نے کچھ سنا، اگر اس میں کسی طرح کی غلطیاں قصداً سہواً ہوئی ہو تو آئیے توبہ استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے بآواز بلند کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.